السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے اہل جنت کے نغمے۔ ارشاد باری تعالی ہے فی روضۃ یحبرون۔ امام یحییٰ بن کثیر اللہ تعالی کے قول یحبرون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کے گانے ہیں۔ جنت کے نغمے تسبیح و تقدیس ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنت کی لمبائی کے برابر نہر ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہو کر گائیں گی اور لوگ اس کو سنیں گے حتیٰ کہ اہل جنت سمجھیں گے کہ ایسی لذت جنت میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا وہ کیا گائیں گی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تسبیح، تقدیس، تحمید اور ثنا باری تعالی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جنت میں داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کے پاس دو حوریں بیٹھ کر خوبصورت آواز میں گائیں گی۔ اس کو انسان اور جنات سنیں گے اور یہ شیطان کے آلات موسیقی نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور تقدیس بیان کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں حوریں یہ گائیں گی جس کا ترجمہ اس طرح ہے ہم خوبصورت حوریں ہیں جو اپنے شوہروں کو ہدیہ کی گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی نغمے سنیں گے۔ اس کے متعلق حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت داؤد کو عرش کے پائے کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے داؤد خوبصورت آواز کے ساتھ میری بزرگی بیان کرو جیسے آپ دنیا میں بیان کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے پروردگار میں کیسے بیان کروں؟ آپ نے تو مجھ سے وہ آواز سلب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں آج آپ کو وہ آواز لوٹا دیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صدا بلند ہوگی تو اہل جنت کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ماند پڑ جائیں گی۔ جنتی درختوں کے گانے۔ اس کے متعلق حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا جنت میں گانا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے اس سے ایسے نغمے پھوٹتے ہیں کہ کبھی کسی نے ایسا نغمہ نہیں سنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت میں سماع ہوگا کیونکہ میں سماع کو محبوب رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قوت قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے ایک درخت کی طرف وحی فرمائیں گے تم میرے ان بندوں کو سناؤ جنہوں نے میرے ذکر کی وجہ سے ساز اور مزامیر سے اعراض کیا رکھا، پس وہ ایسی آواز کے ساتھ حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس سنائے گا کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہو۔ حضرت محمد بن مقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کا وقوع ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود کو لہو و لعب اور شیطان کے آلات موسیقی سے جدا رکھا، ان کو مشک کے باغات میں ٹھہراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ان کو میری حمد و ثنا سناؤ اور ان کو بتاؤ کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ ملائکہ کے نغمے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے دور رکھا، ان کو علیحدہ واپس وہ لوگ مشک کے ٹیلے پر آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے سامنے میری تسبیح، بزرگی اور الوہیت بیان کرو، پس وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ترانے ایسے آواز کے ساتھ گائیں گے کہ سامعین اس سے قبل کبھی اس جیسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ جنت کے برتن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اور لوگ لیے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے اور آبخورے جو ہو رہے ہیں شیشے ہیں چاندی کے ماپ رکھا ہے ان کا ماپ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ۔ لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی اور آبخورے چاندی کے برتن۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے آنیۃ من فضہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد چاندی کے برتن ہیں جو شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گے، اور قدروہا تقدیرہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی مقدار ایک ہتھیلی کی بقدر ہوگی۔ جنت کی چاندی شیشے کی طرح شفاف ہوگی۔
اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ دنیا کی چاندی کو پیس لیں اور اسے باریک کوٹ لیں یہاں تک کہ وہ مکھی کے پر کی بقدر باریک ہو جائے تو بھی اس کے اندر سے پانی نظر نہیں آ سکتا، لیکن جنت کی چاندی ایسی نہ ہوگی بلکہ اس میں چاندی کی سفیدی اور شیشے کی شفافی دونوں جمع ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں جیسی تمہیں دنیا میں نہ دی ہوگی، سوائے چاندی کے شیشے کے کہ وہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ جل شانہ کے قول یطاف علیہم بصحاف من فضہ کی تفسیر فرماتے ہیں اہل جنت کو 70 تشتریاں پیش کی جائیں گی اور ہر تشتری کا ذائقہ دوسری تشتریوں سے جدا ہوگا۔ اہل جنت کی گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اور فرشتے آئیں ان کے پاس ہر دروازے سے، کہیں گے سلامتی تم پر بدلے اس کے کہ تم نے صبر کیا، سو خوب ملا عاقبت کا گھر۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، نہیں سنے وہاں بکواس اور نہ گناہ کی بات مگر ایک بولنا ہوگا یعنی سلام سلام۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے لا تسمعوا فيها لاغیا، نہیں سنتے اس میں بکواس۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اہل جنت فضول گوئی، جھوٹ اور گالی سے بچے رہیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما کی تفسیر میں فرماتے ہیں لغوا سے مراد یا وہ گوئی اور تاثیمہ سے مراد جھوٹ ہے۔ حضرت مجاہد لا تسمعوا فيها لاغیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لاغیہ سے مراد گالی ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما میں لغو سے مراد استہزائیہ کلام ہے، یعنی جنت میں استہزاء نہیں ہوگا۔ استہزاء کا مطلب یہ ہے کہ گندا مذاق، اور تاثیم سے مراد جھوٹ ہے۔ حضرت مجاہد کا لا تسمعوا فيها لاغیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لاغیہ سے مراد گالی ہے۔ اہل جنت کے خدام اور غلمان، اس کے متعلق اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کی گویا وہ موتی ہیں غلاف۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے صدا رہنے والے، جب انہیں دیکھے خیال کرے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ ادنا جنتی کے پاس 10,000 خادم ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے ادنا درجے کے جنتی کے لیے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم الگ کام میں مشغول ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو ان کو دیکھے گا خیال کرے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سب سے کم درجے کے آدمی کے پاس 10,000 خادم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔